شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ حجرات کی 5ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ پیغمبر خدا ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتے۔ خداوند متعال غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خداوند متعال ان کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ آیت بھی پہلے والے 4 آیتوں کے ساتھ مربوط ہیں کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ اور اصول اور ضوابط بیان کر رہے تھے کہ لوگ اپنے جیسے افراد کی طرح جہاں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، لیکن رسول خدا کے سامنے رسول خدا کے حضور ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس دستور کے خلاف کام کرتے تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ ان کے نیک اعمال حبط کیے جائیں گے، اور جو لوگ اس دستور کی پاسداری کرتے تھے ان کے لیے تشویق بیان کی گئی کہ خداوند متعال ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اجر عظیم ان کے لیے پاداش میں اجر عظیم دیتے ہیں۔ اگرچہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی کرنے سے انسان جلدی مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، جو اس کا ہدف ہوتا ہے اس تک جلدی اور عجلے کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے بہتر صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اگر کوئی صبر سے کام لے، عقل اور منطق سے کام لے، اصول و ضوابط سے کام لے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر، اس کے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے رسول خدا کے محضر میں اس طرح سے انہوں نے کام لیا، رسول کے محضر میں اپنی آواز کو رسول خدا کی آواز سے زیادہ بلند کی، وہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ ناراض ہو گئے، ناراحت ہو گئے، اور اس فکر میں مبتلا رہے کہ شاید ہمارے گناہ جو ہے، ہمارے نیک اعمال جو ہیں حبط کیے جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے ان کو یہ نوید بھی دی کہ اگر تم لوگ توبہ کرو تو خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی، اس کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور مشمول رحمت خداوندی ہو جائے گی۔ اب ان 5 آیتوں کا خلاصہ اگر ہم ذکر کریں تو رسول خدا کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو کا سلیقہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح رسول خدا کے حیات کے زمانے میں رسول خدا کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا
منع تھا، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد بھی رسول خدا کے حرم میں جا کر، مدینے میں جا کر، ان کے زندگی کے بعد بھی اپنی آواز کو بلند کرنا یہ منع ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے اصول کافی میں ایک روایت نقل ہو گئی ہے، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جنازہ بقیع کی طرف آیا اور حضرت عائشہ نے روکا، رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنے سے حضرت عائشہ نے روکا، اس وقت گفتگو اور نزاع چلنے لگا اور سر و صدا بلند ہونے لگی، فریاد بلند ہونے لگی۔ ایک طرف ایک گروہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی کو رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف حضرت عائشہ اور ایک گروہ جو ہے روک رہے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ رسول خدا کی حرم میں، محضر میں یہ کیا کر رہے ہو کہ اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ اور رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منہم احیاء۔ خداوند متعال مومنوں سے جو ہے جو حیات کی حالت میں ان پر حرام کیا گیا تھا، وہ ان کے مرنے کے بعد بھی مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔ یعنی جب رسول خدا کے محضر میں جب زندہ تھے تو اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے تھے، تو رسول خدا کے حرم میں اور قبر رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، گفتگو اور مجادلہ کرنا، لڑائی جھگڑے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے موارد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ رسول خدا اور میرے فرمان کے سامنے تم لوگ سر پیچی نہ کرو، اپنے باتوں کو ہمارے باتوں کے سامنے آگے نہ بڑھاؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موارد میں مسلمانوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، اپنی باتوں کو رسول خدا کی باتوں سے زیادہ مقدم کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب 8 ہجری کو رسول خدا فتح مکہ کے لیے سفر کر رہے تھے اور مہینہ بھی ماہ مبارک رمضان تھا، اور جب وہ کراغ الغمیم نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر رسول خدا نے سب کو حکم دیا کہ یہاں پر افطار کیا جائے، لیکن بعض مسلمان ایسے تھے جو اپنے آپ کو رسول خدا سے زیادہ مؤمن ثابت کر رہا تھا، زیادہ با ایمان اپنے آپ کو ثابت کر رہا تھا، اور رسول کے اس دستور کی مخالفت کی اور روزے کو افطار نہیں کیا۔ رسول خدا ناراض ہو گئے اور اس گروہ کو عصات کے نام سے پکارا، یعنی گنہگاروں کا گروہ، گنہگاروں کی جمعیت کہہ کر اس گروہ کو پکارا، جبکہ قرآن کا حکم یہ تھا کہ تم اپنی باتوں کو رسول اور خدا کے حکم کے سامنے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو مقدم نہ کرو، رسول کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ دوسرا جو مورد ہے وہ داستان، وہ لشکر اسامہ سے، جہاں پر رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ تمام بڑے بڑے اصحاب کو جمع کر کے ان کا سردار اور سپہ سالار اسامہ کو قرار دیا اور کہا کہ جو بھی لشکر اسامہ سے تخلف کرے، پیچھے رہے،
اور میرے اس دستور کی نافرمانی کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی مدینے میں جب رسول خدا مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو بعض نے اس بہانے سے کہ ہم رسول خدا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اسامہ کے لشکر میں اسامہ کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور رسول خدا کے دستور پر اپنی سوچ اور اپنی فکر کو مقدم کرتے ہوئے اس آیت کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ یہاں پر حکم یہ تھا کہ تم خدا اور رسول خدا کے حکم کے سامنے سر پیچی نہ کرو، اپنی باتوں کو مقدم نہ کرو، جبکہ رسول خدا جانتے ہوئے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اسامہ کے ساتھ، اسامہ کے لشکر کے ساتھ تم لوگوں نے حرکت کرنا ہے، سفر پر جانا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ساعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے قلم اور دوات لوگوں سے، اصحاب سے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دو تاکہ میں کچھ لکھوں، ایسی چیز لکھ کر جاؤں گا جو تا قیامت تمہیں گمراہی سے بچائے گا، تمہیں صراط مستقیم پر ہی گامزن رکھے گا۔ اس وقت خلیفہ دوم نے یہ جملہ کہا کہ ان رسول اللہ قد غلب علیہ الوجع، نعوذ باللہ، وعندکم القرآن، وحسبنا کتاب اللہ۔ خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ بیماری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ پیدا کیا ہے، اور قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ یہ وہی رسول تھے، یہ وہی سفیر الہی تھے، یہ وہی رہنما تھے، یہ وہی رہبر تھے، یہ وہی ہادی تھے جو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور یہی ہادی، یہی رہنما اپنے آخری عمر میں اپنے امت سے، اپنے لوگوں سے، اپنے اصحاب سے ایک کاغذ اور قلم مانگ رہا ہے تاکہ ایسی چیز ان کے سامنے لکھ کر جائیں تاکہ یہ تا قیامت صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائے۔ لیکن خلیفہ دوم نے رسول خدا کو کاغذ اور قلم دینے سے روک دیا، اور وہاں پر موجود اصحاب بعض نے کہا کہ یہ رسول خدا کے حکم کی نافرمانی ہے، بعض نے کہا یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ آپس میں گفتگو اس قدر ہوا کہ آواز رسول خدا کے محضر میں ان کی آواز بلند ہو گئی، تو رسول خدا نے سب کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے سامنے سے دور چلے جاؤ اور میرے پاس تم لوگ نہیں رہو۔ تو یہ وہ موارد ہیں، بعض موارد ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو جو حکم ملا تھا، جو دستور ملی تھی کہ تم رسول خدا اور خدا کے فرمان کے سامنے سرپیچی مت کرنا، اپنی باتوں کو مقدم نہیں کرنا، اپنی آواز کو رسول خدا کی آواز سے زیادہ بلند نہیں کرنا، رسول خدا کو گلیوں سے، کوچوں سے نہیں پکارنا۔ ان تمام دستورات کے باوجود بعض افراد نے نافرمانی کی۔ تو یہ جو نکات ہیں، جو درس ہیں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے جو سفیر ہمارے سامنے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہمیں حکم ملا ہے ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا ہے ان سے روک لے، اجتناب کرے۔ اور ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ ہم واجبات کو بجا لائیں اور محرمات کو ترک کریں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔